بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بچوں کی قصص الانبیاء میں آج ایک نیا سبق شروع ہو رہا ہے۔ یہ سبق کا ہیڈنگ ہے شیطان کا مکر و فریب۔ شیطان کا مکر و فریب، مکر یعنی چال، فریب یعنی دھوکہ۔ تو شیطان کی چال اور اس کا دھوکہ، اس سے متعلق یہ سبق ہے۔ تو دیکھیے کیا شیطان نے مکر و فریب کیا۔ شیطان کا مکر و فریب، شیطان کے لیے اس سے اچھا کوئی موقع ہی نہ تھا۔ شیطان کے لیے اس سے اچھا کوئی موقع ہی نہ تھا، وہ تو اس کا منتظر ہی تھا۔ وہ تو اس کا منتظر ہی تھا، منتظر یعنی انتظار ہی کر رہا تھا، یعنی اس کو جو مہلت مل گئی شیطان کو، اس کے بارے میں ہے۔ وہ تو اس کا منتظر ہی تھا۔ اس نے سوچا کہ اللہ تعالی نے آدم کو اس درخت کے پاس جانے سے بھی منع فرمایا ہے۔ اس نے سوچا کہ اللہ تعالی نے آدم کو اس درخت کے پاس جانے سے بھی منع فرمایا ہے۔ کھا لینا تو بڑی بات ہے، کھا لینا تو بڑی بات ہے۔ اب میں انہیں بہلا پھسلا کر اس کا پھل کھلا دوں تو مزہ آ جائے۔ بہلا پھسلا کر اس کا پھل کھلا دوں تو مزہ آ جائے۔ آدم جب اس کا پھل کھائیں گے تو خوب لطف آئے گا۔ آدم جب اس کا پھل کھائیں گے تو خوب لطف آئے گا۔ اللہ تعالیٰ ان سے ناراض ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ ان سے ناراض ہو جائے گا۔ تو پھر اس کا ٹھکانہ کہاں؟ بھٹکتے پھریں گے جیسے میں بھٹک رہا ہوں۔ اللہ کی نافرمانی کر کے، اللہ کے خلاف کر کے یہ چین نہیں پا سکتے۔ اللہ کی نافرمانی کر کے، اللہ کے خلاف کر کے یعنی اللہ نے جو کام کیا ہے اس کو نہ کر کے، اس کو الٹا کر کے، اللہ کے خلاف کر کے یہ چین نہیں پا سکتے۔ کون؟ آدم، کہ آدم چین نہیں پا سکتے۔ خوب سزا ملے گی، خوب نقصان اٹھائیں گے۔ جب آدم اللہ کی نافرمانی میں مبتلا ہوں گے اور ان پر اللہ کا عتاب نازل ہوگا، عتاب یعنی عذاب، اللہ کا عتاب نازل ہوگا تو کیسا میرا دل خوش ہوگا، میری مراد پوری ہوگی، میرا مقصد بر آئے گا، بر یعنی پورا ہوگا۔ میرا بدلہ پورا اتر جائے گا۔ یہ سوچ کر وہ حضرت آدم علیہ السلام کے پاس ایک خیر خواہ دوست کی صورت بن کر آیا۔ خیر خواہ یعنی خیر چاہنے والا، بھلائی چاہنے والا دوست کی صورت بن کر آیا، یعنی دوست بن کر آیا، دوست کی صورت میں آیا۔ اور کہا میں نے سنا ہے کہ تم کو تمہارے پروردگار نے فلاں درخت کے پاس جانے اور اس کا پھل کھانے سے منع فرمایا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے کہا ہاں۔
حضرت آدم علیہ السلام نے کہا ہاں۔ شیطان نے کہا جانتے ہو کس لیے منع فرمایا ہے؟ شیطان نے کہا جانتے ہو کس لیے منع فرمایا ہے؟ اس لیے کہ اگر تم اس کا پھل کھا لو گے، اس لیے کہ اگر تم اس کا پھل کھا لو گے تو فرشتوں کی جنس سے ہو جاؤ گے، تو فرشتوں کی جنس سے ہو جاؤ گے، یعنی فرشتوں کی نسل سے جنس سے ہو جاؤ گے، اور ہمیشہ جنت میں رہنا ہوگا، اور ہمیشہ جنت میں رہنا ہوگا۔ اسی وجہ سے منع فرما دیا، اسی وجہ سے منع فرما دیا کہ نہ یہ کھائیں گے، کہ نہ یہ کھائیں گے، نہ ہمیشہ کے لیے جنت کے مستحق ہوں گے، نہ ہمیشہ کے لیے جنت کے مستحق ہوں گے۔ مستحق یعنی حقدار ہوں گے۔ چونکہ میں تمہارا دوست اور سچا دوست ہوں، چونکہ میں تمہارا دوست اور سچا دوست ہوں، اس لیے مجھے تم پر افسوس آتا ہے، اس لیے مجھے تم پر افسوس آتا ہے کہ اگر تم اس درخت کا پھل نہ کھاؤ گے، اگر تم اس درخت کا پھل نہ کھاؤ گے تو چند روز بعد جنت سے نکال دیے جاؤ گے، تو چند روز بعد جنت سے نکال دیے جاؤ گے۔ میں نے معتبر ذریعے سے یہ خبریں سنی ہیں، میں نے معتبر ذریعے سے، یعنی معتبر ذریعے یعنی ایسا ذریعہ جو اعتبار کے قابل ہے، میں نے معتبر ذریعے سے یہ خبریں سنی ہیں، مجھے اس قدر رنج ہوا، مجھے اس قدر رنج ہوا کہ میں برداشت نہیں کر سکا، کہ میں برداشت نہیں کر سکا، اور میرے دل نے کسی طرح گوارا نہ کیا، اور میرے دل نے کسی طرح گوارا نہ کیا کہ تم کو اطلاع نہ دوں، کہ تم کو اطلاع نہ دوں، اطلاع یعنی خبر نہ دوں، اور تم لا علمی میں مصیبت کا شکار ہو جاؤ، اور تم لا علمی میں، لا علمی یعنی نہ جانے، لا علمی یعنی علم نہیں ہے، اس کے بارے میں تمہیں پتہ نہیں ہے، تو اور تم لا علمی میں مصیبت کا شکار ہو جاؤ۔ دوست کو چاہیے کہ دوستی کا حق ادا کرے، دوست کو چاہیے کہ دوستی کا حق ادا کرے، سو میں تم سے کہتا ہوں، سو میں تم سے کہتا ہوں کہ اگر تم ہمیشہ کے لیے جنت میں رہنا چاہتے ہو، کہ اگر تم ہمیشہ کے لیے جنت میں رہنا چاہتے ہو تو اس پھل کو کھا لو، تو اس پھل کو کھا لو، ورنہ انجام وہی ہوگا جو میں بتلا چکا، ورنہ انجام وہی ہوگا جو میں بتلا چکا۔ مجھ پر اعتبار کر لو، مجھ پر اعتبار کر لو، میرا کہا مان لو، میرا کہا مان لو، ورنہ پچھتاؤ گے، ورنہ پچھتاؤ گے۔ حضرت آدم علیہ السلام شیطان کی چکنی چپڑی محبت آمیز باتوں میں آ گئے۔ حضرت آدم علیہ السلام شیطان کی چکنی چپڑی محبت آمیز باتوں میں، کیسی بات تھی؟ محبت آمیز یعنی محبت بھری بات تھی، محبت والی انداز میں بات کر رہا تھا، اور چکنی چکنی میٹھی میٹھی باتیں کر رہا تھا، اچھی اچھی، جیسے لگ رہا تھا کہ یہ سچ میں یہ بہت بڑا خیر خواہ ہے۔ حضرت آدم شیطان کی چکنی چپڑی محبت آمیز، آمیز یعنی محبت سے ملی ہوئی آمیز باتوں میں آ گئے، بھول گئے کہ یہ ہمارا دشمن ہے، بھول گئے کہ یہ ہمارا دشمن ہے، نہ یہ سمجھے کہ یہ ہم سے کسر نکال رہا ہے، نہ یہ سمجھے کہ یہ ہم سے کسر نکال رہا ہے، کسر یعنی بدلہ نکال رہا ہے۔ اس کی محبت پر اعتبار کر کے اس کو اپنا خیر خواہ سمجھ کر اس کے فریب میں آ گئے۔
اس کی محبت پر اعتبار کر کے اس کو اپنا خیر خواہ سمجھ کر، خیر خواہ یعنی بھلا چاہنے والا سمجھ کر اس کے فریب میں آ گئے، فریب یعنی دھوکے میں آ گئے، اور اس درخت کا پھل کھا لیا، اور اس درخت کا پھل کھا لیا۔ ادھر پھل کھاتے ہی بدن کے تمام کپڑے گر گئے، ادھر پھل کھاتے ہی بدن کے تمام کپڑے گر گئے، اور وہ شرم کی وجہ سے گھبرا کر بہشت کے پتوں سے اپنا بدن ڈھانکنے لگے، اور وہ شرم کی وجہ سے گھبرا کر بہشت کے پتوں، بہشت یعنی جنت کے پتوں سے اپنا بدن ڈھانکنے لگے، اور ادھر اللہ کا عتاب نازل ہوا، اور ادھر اللہ کا عتاب نازل ہوا، عتاب یعنی سزا، عذاب۔ فرمایا اے آدم کیا میں نے تم کو نہیں منع کیا تھا، کیا میں نے تم کو نہیں منع کیا تھا کہ اس درخت کے قریب بھی نہ جانا، کہ اس درخت کے قریب بھی نہ جانا؟ کیا میں نے تم سے نہیں بتلایا تھا، کیا میں نے تم سے نہیں بتلایا تھا کہ یہ شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے، کہ یہ شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے؟ اس کی باتوں میں نہ آنا، اس کی باتوں میں نہ آنا، اس کے مکر و فریب سے بچنا، اس کے مکر و فریب سے بچنا، اور تم سب کچھ بھول کر اس کے دھوکے میں آ گئے، اور تم سب کچھ بھول کر اس کے دھوکے میں آ گئے، میرے حکم کے خلاف کیا، میرے حکم کے خلاف کیا۔ اب تم سب اترو، اب تم سب اترو، اب زمین ہی تمہارا ٹھکانہ ہے، اب زمین ہی تمہارا ٹھکانہ ہے، وہیں جیو گے وہیں مرو گے، وہیں جیو گے وہیں مرو گے، اور وہیں سے دوبارہ نکالے جاؤ گے، اور وہیں سے دوبارہ نکالے جاؤ گے، اور ایک وقت مقررہ تک تم کو وہیں، اور ایک وقت مقررہ تک تم کو وہیں رہنا ہوگا، رہنا ہوگا۔ اب تم سب میں مخالفت کی بنیاد پڑ گئی، اب تم سب میں مخالفت کی بنیاد پڑ گئی، مخالفت یعنی دشمنی کی بنیاد پڑ گئی، تم سب ایک دوسرے کے دشمن رہو گے، تم سب ایک دوسرے کے دشمن رہو گے، یعنی شیطان اور انسان میں۔ اے آدم تمہاری اولاد اگر شریعت پر عمل کرے گی، اے آدم تمہاری اولاد اگر شریعت پر عمل کرے گی، شریعت یعنی دینی قانون، شریعت پر عمل کرے گی، میرے حکموں پر چلے گی، میرے حکموں پر چلے گی، میرے بھیجے ہوئے رسولوں پر ایمان لائے گی، میرے بھیجے ہوئے رسولوں پر ایمان لائے گی، ان کی پیروی کرے گی، ان کی پیروی کرے گی، تو پھر ان کو کوئی غم نہ ہوگا، تو پھر ان کو کوئی غم نہ ہوگا، اور جو شیطان کے پھندے میں پڑ جائے گا، اور جو شیطان کے پھندے میں پڑ جائے گا، شیطان کی اتباع کرے گا، شیطان کی اتباع کرے گا، میرے رسولوں اور میری آیتوں کو جھٹلائے گا، میرے رسولوں اور میری آیتوں کو جھٹلائے گا، میری ہدایت پر عمل نہ کرے گا، میری ہدایت پر عمل نہ کرے گا، یعنی میری ہدایت پر عمل نہ کرے گا، تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور وہ اس میں ہمیشہ رہے گا، اور وہ اس میں ہمیشہ رہے گا۔